صحافی حضرات، کیمرہ مین اور یہاں موجود پاکستان کی تمام سیاسی قائدین، کارکنان، رہنما، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہیں اور یہ مبارکباد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چیئرمین بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے یہ اسلم بودانی صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں
اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے. اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کو خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اسی وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں. اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکھی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی
मेहरान की वादियों में बसने वाले लोगों के लिए, बलूचिस्तान के संगलाब पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, पंजाब के मैदान में बसने वाले लोगों के लिए और KPK के बर्फपोश पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, आवाम के लिए, माओं के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, पाकिस्तानी माश को मजबूत करने के लिए, खारजी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को दरअसल कायद का पाकिस्तान उस राह पर चलाने के लिए किया है। मैं आपका अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहिदा जो है, ये मुआहिदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मन इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मौजूद साफ़ी हज़रात, मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान सरबराह चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब से कि वो आगे से हट जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं MQM पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि जो फैसला MQM पाकिस्तान ने कराची का मफाद कराची के मसाइल देखते हुए, हमारा सूबा का मसाइल देखते हुए, मुल्क का हालात देखते हुए जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है, हुकूमत का अलहदगी का ऐलान किया है और यूनाइटेड अपोजिशन का साथ दिया है, वो यकीनन तारीखी फैसला है। और मैं आप सब से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है, और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, वो आज से नहीं। और यहाँ बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था, तो सिंध में उस वक्त मेरा ये पेशकश थी कि हमने मिल के अगर काम कर सकते हैं तो वो उतना ही बेहतर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम वो सफ़र का आगाज़ शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे खिलाफ साजिश था। मगर जो नुकसान कराची को हुआ उस साजिश की वजह से, जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से, उसका नुकसान तो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है PTI की हुकूमत की शक्ल में, मगर ख़ास तौर पे कराची उसका बोझ, उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब पूरी कौम की क़यादत एक पेज पे है, हम मिल के ना सिर्फ कराची की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कदम उठाएंगे जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान
عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائے ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. وہ وزیر اعظم نہیں رہا. یا استعفیٰ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو. آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، مل کے محنت کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا. ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کی عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے. اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں. اٹھا رہے نہیں گرتے. ایک بڑا مائک بنا لیں. وہ چینل پہ نہیں جائے کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں.
اذان کے لیے خاموش ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپس میں نہ بولا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے. یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. ساڑھے 3 پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا. چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے. اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دی اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر. یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں. احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے. میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں. یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے.
पानी पुल के नीचे से भी गुजर चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन सियासी जमातों के, जिसमें जनाब खालिद मक्की साहब तशरीफ फरमा है, खालिद महफूज साहब तशरीफ फरमा है, इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें जरूरत सिर्फ 172 की। तो लिहाजा ये कहना कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई है, मैं बताना चाहता हूं, आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। मुल्क पर हुकूमत करने की मनसूबाबंदी आलमी सतह पर हुई थी और वही वो आलमी साजिश थी। और जाहिर है कि मुल्क है, उसमें तो चलना है, लेकिन हमने उस वक्त से जो मौक़िफ़ लिया, हम अपने मौक़िफ़ पर आखिर लम्हे तक कायम रहे हैं, पूरी इस्तिक़ामत के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराते रहे हैं और आलमी साजिश ही के तहत उसको मावराए कानून इक़दामात करके जमहूरियत की रूह को मसल दिया गया था। वो थी साजिश, अब कोई साजिश नहीं है। ड्रामे न मत बनाओ, खत आया है फिर धमकियां दिया, किसी ने धमकी नहीं दी। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियां दे। अपनी सियासत खराब करनी है, उन्होंने अपने आप को आपके लेवल पे लाना है। तुम हो क्या चीज क्या आप इस किस्म की बातें करते हैं बड़े अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। इस हवाले से अवाम ने जद्दोजहद के और कुर्बानियों के नतीजे में, कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों के नतीजे में अपना जमहूरी, आईनी और कानूनी हक हासिल किया है और हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अब हमने आलमी एजेंडे को नाकाम बनाना है। आलमी एजेंडे की बात करना, ये हमने नाकाम बनाना है इंशाअल्लाह। हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का तस्वुर रखते हैं और उसी की तरफ ये सारे पेशरफ्त हो रही है, जद्दोजहद हो रही है। हम एक कौम बनना चाहते हैं और हम आलमी दुनिया की सियासत में कौम की तकसीम के कायल नहीं हैं। एक पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की तरक्की, उसका इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, ये हमारा हदफ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हदफ हम हासिल करके रहेंगे। जनाब खालिद महफूज साहब, उनकी पूरी जमात, उनकी टीम, उन्होंने जो फैसला किया है, एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्हीं ख्यालात पर इत्तिफाक करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब के हज़रात, आज हमारे दरमियान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर महंगल साहब भी मौजूद हैं और इनकी वजह से हमें हौसला हुआ कि हम मिलकर, सर हमारी वजह से भी थोड़ा जी आपकी वजह से असल हमारी वजह से कि लाइन हमने लगाई। हम मिलकर लापता अफराद के लिए जद्दोजहद को कौमी जद्दोजहद में तब्दील करेंगे। मैं आप तमाम कायदीन की मौजूदगी में ये बात दोहराना चाहूंगा कि लापता तो किसी भी माशरे में हो सकते, लेकिन लापता करने वाले किसी मुहज़्ज़म माशरे का हिस्सा नहीं होते, किसी इस्लामी माशरे का हिस्सा नहीं होते। तो खुदा के लिए इसको अपना अहम तरीन नुक्ता बनाकर इस अजाब से पाकिस्तान को निजात दिलाई। मैं चाहूंगा कि अख्तर महंगल साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें। अब आपकी बारी। आप लेट कर रहे हो, बातें दिमाग से भूल गई सर।
بس یہیں رکھ دیں. یہی رکھ دیں. یار آئے ابھی آلو چھوڑ میرے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے تم لوگ کا امپورٹنٹ کر رہا ہوں نا جانو رک جانا کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جس مذاکرات کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ان کو میرے خیال میں جتنی ہماری ایفرٹس اتنی نہیں ہوئی ہیں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے دوستوں کی اس میں اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بخصوص مبارکباد دیتا ہوں. جب سے یہ موجودہ حکومت بنی ہے اور اپوزیشن کا کردار ہم ادا کرتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم نے کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پریس کانفرنس میں نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ جی وہ نہ کلین بولڈ ہوں گے نہ کیچ آؤٹ ہوں گے نہ ہی رن آؤٹ ہوں گے, وہ ہٹ وکٹ ہوں گے اور اس کے اپنا ہی بلہ جو ہے اس کی وکٹوں میں لگ چکا ہے. اب ایسے موقع پر جب وہ مکمل اکثریت کھو چکے ہیں, خان صاحب آپ کا شاید کھیل کے میدان میں اتنا تجربہ ہو لیکن آپ کے اس تجربے سے زیادہ ہمارا جو ہے سیاست کا تجربہ کئی گنا زیادہ ہے. بحیثیت ایک آپ کے پرانے اتحادی کے سیاست کے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جب آپ اکثریت کھو چکے ہیں تو اس سیاست اور اخلاقیت کی بدولت آپ جو ہے مستعفی ہو جائیں. اب یہ بین الاقوامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا بھائی. یہ تو بین الاقوامی سازشیں جو ہے 1947 سے چلی آ رہی ہیں, کبھی کس پر کبھی کس پر, کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ تھا کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ ہے. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. کوئی نیا چورن دیکھیں, کوئی نئی دکان کھولے. جس طرح کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے, نہ کہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے بلکہ اس ملک میں رہنے والے عوام کے قدر مشترکہ ہیں اور اس ملک میں بسنے والے ہم چاہے کس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, کسی رنگ, کسی نسل, کسی زبان سے بھی ہمارا تعلق ہو, ہیں تو ہم انسان. اس انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے گزشتہ 30 سالوں سے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے جس طرح پہلے یہ جو حکومت آ رہی تھی کہ ہم نیا پاکستان, نہیں ہی ہمیں نیا پاکستان چاہیے, نہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. ہمیں ایک مختلف پاکستان چاہیے جس میں ہمیں جینے کا حق ہو. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں ہر صوبے کو اس کے وسائل پر, اس کے سائل پر اور اس کے مالی دولت پر جو ہے اس کا اختیار ہو. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہم ایک انسان کے طور پر ہمیں ٹریٹ کیے جائے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر میرے بچے جو ہیں لاپتہ نہ ہوں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے ماں والدین رو رو کر آنکھوں سے جو ہے وہ نابینا ہو جائیں. پھر اس پاکستان کا فائدہ کیا جہاں پر ہمارے والدین اپنی اس آنکھوں سے اس پاکستان کو دیکھ نہ سکیں.
तो आखिर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा, क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को ज़मीन बोझ करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल है। उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी। बड़ी नावल से मौलवी साहब के हजरात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब, पार्लियामानी। ये दो उठाइए। पानी की बोतल हटवा देना, पानी के बगैर भी काम नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, हट जाए जी। बड़ी खुशी है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है, जो मैं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहिदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर, ये उनका हक था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकर। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने हर सिंध का हक मार के MQM को दिया है, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है इसका नतीजा फौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौमों के वापस जाके इनको इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये सफ़र किया है। और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब के हज़रात, आप सब यहाँ आए।
اور ہم ایک نتیجے میں پہنچے ہیں. آپ نے دیکھ لیا پچھلے اسمبلی میں ہماری 26 نشستیں تھیں، منصوبہ بندی کے ذریعے 7 کر دی گئی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں گنا صحیح طرح نہیں تو تولنا پڑے گا. 7 کے بغیر نہ حکومت بن سکتی تھی، نہ 7 کے بغیر حکومت جا سکتی تھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی درخواست ہے. ابھی کل پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ اور تمام دوستوں کے ساتھ ایک معاہدہ سائن ہم نے کیا تھا، تو اس کی سائن ہونے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ سب کے سامنے ہو جائے، تو سائن کے لیے شہباز صاحب. فوٹوگرافر حضرات سے گزارش ہے کہ پلیز بیٹھ کے پکچر بنائیں، مہربانی، کیونکہ کیمرے میں لائیو جا رہا ہے. یہ جینوئن معاہدہ ہے، فیک لیٹر نہیں ہے. پلیز نیچے بیٹھ جائیں. اور معاہدہ آپ سب کو واٹس ایپ پہ ابھی شیئر کر دیا جائے گا، تو سب کے پاس یہ کاپی سائن موجود ہوگی. اور جو فوٹوگرافر حضرات ہیں پلیز لائیو کیمرہ سے سائڈ پہ تصویر کھینچیں. آپ کی بہت مہربانی. آپ کو مل گیا ہے واٹس ایپ میں، اور وہ کفالہ بندہ پیچھے واٹس ایپ پہ آئے گا. اصل میں اگر بات کریں گے ہاتھ نیچے کریں وقار سکتی صاحب. اور اگر میں گزارش کروں گا تمام صحافی حضرات سے، چونکہ ہمارے ایک اگلی میٹنگ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں اور رات دیر تک سوالات یہی ہوتے رہے، اور آج ان تمام سوالات کا ابھی آپ کو جواب مل گیا ہے ساری چیزیں. جس مسئلے پر کسی فورم نے کوئی بات طے نہ کی ہو اور آپ آج ایک سوال کر لیں، میں کچھ جواب دینا چاہوں گا، دوسرا کچھ جواب دینا چاہے گا. آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایک جیسی پھر کسی نہ کسی طریقے سے متاثر والا نہیں ہے. مولانا صاحب فکر نہ کریں، آپ کو آزادی سے آپ سے پابندی میں لے جاتے ہیں. 2-3 سوال باری باری سے ایسے صدیق ساجد صاحب جی، صدیق ساجد صاحب کو مائک دے دیں. صدیق ساجد کو مائک دے دیں. صدیق ساجد صاحب مہربانی جی. میرا سوال آپ سے ہے، اس طرح کے چیلنجز ہیں اور آپ کیا جب حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلا آپ کا کیا کام ہوگا کہ عوام کو ریلیف دیں گے؟ ساتھ ہی قومی حکومت کی آپ نے بات کی تھی کہ اس پہ بھی قائم. جی بالکل. دیکھیں یہ سارا جو اس وقت آپ کو اتحاد اور اتفاق نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے صرف ایک مقصد اس کے سامنے ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بہتری، خوشحالی اور ترقی، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا، غریب آدمی اور عام آدمی کی حالت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. دوسری بات یہ ہے نہیں وہ نہیں کریں گے. ہمارے ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے کہ آپ نوٹ کر لیں. بالکل ہم اس کا آپ کے جو سوال کے جواب میں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہم سب مل کر مشاورت کے ساتھ چھوٹے صوبوں کی جو حقوق کے لیے بات کی سردار صاحب اور مفتی صاحب نے، خالد صاحب نے، چھوٹے صوبوں کے حقوق کے لیے مل کر ہم ان کے لیے بات کریں گے، اقدامات اٹھائیں گے، اور چھوٹے صوبوں کی بحالی کے لیے مثال پر بلوچستان جو ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بھی اقدامات
یہ حکومت کرے گی. اسی طریقے سے جو سندھ کے حوالے سے سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پر جو کچھ بھی وفاق کے ساتھ ہم مل کے کر سکتے ہیں کریں گے. کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایم کیو کے ساتھ مل کر وفاق پیچھے ہوگا، پیپلز پارٹی اور ایم کیو آگے ہوگی. ہم مل کر ہم اس ملک کے مسائل حل کریں گے، تاکہ آپ یقین کر لیں کہ چھوٹے صوبے جب تک بڑے صوبے کے ہم پناہ نہیں ہوں گے، پاکستان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ایسے نہیں خالد محمود صاحب سوال کریں گی. خالد محمود صاحب، عثمان شہباز صاحب، ایسے آپ سوال نہیں کر سکتے. میاں صاحب، اگر آج شام تک کسی قسم کی کوئی غیر آئینی حرکت ہوتی ہے، ایمرجنسی لگانے کی کوشش ہوتی ہے یا پنجاب میں گورنر راج لانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ ہم مل کر ایسی غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی گئی جس کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم مل کر انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کتنے عرصے کے لیے شہباز صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہیں گے اور کیا الیکشن جو ہے وہ ارلی کروائی جائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے چیئرمین صاحب سے کہ کتنے عرصے تک شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے اور کیا جلد الیکشن کروائے جائیں گے؟ یہ سب جوائنٹ اپوزیشن کے اور ہمارے نئے اتحادیوں کے فیصلے ہیں جو ہم مل کے لیں گے. انتخابات کا کیا آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2006 میں دیکھا تھا جب تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی تھی لندن میں، بے نظیر صاحبہ بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی تھے، مولانا بھی تھے، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. اس پر عمل نہیں ہوا جس کا نتیجہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا. کیا آپ کی جو ساری سیاسی قیادت ہے، بلاول ہے، آپ ہیں، مولانا ہے، بلوچستان کی جماعتیں ہیں، کو ریویو کرنا چاہیں گے آپ نے جو سیاسی غلطیاں کی ہیں اور دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کر سکیں، اور کیا قبل از وقت انتخابات کروائیں گے؟ جی دیکھیں، اس کا سارا کریڈٹ مرحوم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے ماضی کو بڑھا کر ایک نیا چارٹر سائن کیا، جس کو آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر سارے اکابرین بیٹھے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے. اگر کہیں کسی وجہ سے بیچ میں گیپ آیا تو یہ دنیا عصر حاضر کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ اس طرح کے تعطل آ جایا کرتے ہیں. آج اس کا یہ تسلسل ہے اور ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک معاہدہ پاکستان مسلم لیگ نون اور قومی متحدہ پارٹی وہ کے درمیان احسن اقبال صاحب سائن کریں گے اور آپ عامر خان صاحب کریں گے، خان صاحب ابھی کریں گے. اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو اس وقت سائن کر رہے ہیں. یہ منی مارک سے رائٹس کے نام سے یہ اگریمنٹ ہے. یہ اس وقت منی مارک کے سوال کروا لیں آگے شہنی صاحبہ سوال کریں گی. وفاق کے حوالے سے. میڈم ہم بھی ادھر کھڑے ہیں، میم ہم بھی ادھر کھڑے ہیں. یہ صاحب علی وزیر جو کہ 16 میڈم سوال پوچھ رہی ہے، آپ ان کی سوال پوچھنے دیں. آپ کسی جس سے ہم سوال لے رہے ہیں. مریم آپ سوال ادھر بھی آ جائیے، ادھر ہم بھی کھڑے ہیں. کب آ کچھ پتہ نہیں ہمیں. یونائٹڈ اپوزیشن کے ہیں، اس بات ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوئی چیئرمین بلاول صاحب، 26 جولائی 2018 سے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک ہی سلوگن لگایا کرتے تھے، وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے
کہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جو ادارے ہیں وہ سول ادارے ہیں یا ملٹری ادارے وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. آج کیا آپ یہ یقین دہانی قوم کو سب کرا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ادارے نیوٹرل ہیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے کریں گے؟ مجھ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا اس جد و جہد کے نتیجے میں ہم اس سچویشن میں پہنچے ہیں جو آج آپ کے سامنے سارے پارٹیز بیٹھے ہیں. اور ہمارا جو یہ محنت ہے, ہمارا یہ جو سوچ ہے, ہمارا یہ جو جد و جہد ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ 3 نسلوں سے میرا جماعت یہ جد و جہد لگ رہے ہیں اور آگے بھی ہم اس جد و جہد کو اگر امپائر نیوٹرل ہے تو علی وزیر بہت بہت شکریہ. کیا کردار ادا کریں گے؟ بہت بہت شکریہ.